والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کی محنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین و النصیحہ، دین ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا نام ہے. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی یہ دلوں پہ محنت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں، پھر یہ بچوں کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینے کے اندر قرآن کرتے ہیں، پھر آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نور ہے، یہ رحمت ہے، یہ انسان کے راستے کی ڈائریکشن ہے. قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العالمین اس قرآن کی بہت تعریف کرتے ہیں. جگہ جگہ اللہ نے اس قرآن کی تعریف کی. تنزیل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب قرآن مجھے بہت پسند ہے. آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب، یہ قرآن مجھے بہت پسند ہے. اور قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھی ہوئی کتاب، یعنی وہ کتاب جو پہلے پڑھی جا چکی ہے. اس قرآن کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے جس کو رب نے اس کتاب کو پڑھا، پھر اس کتاب کو جبریل امین نے پڑھا، پھر وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، اور پھر یہ ہم تک پہنچا. اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے، جس کے لیے رب کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے بیت اللہ. بیت اللہ کے لیے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میں عمرے پہ چلا جاؤں، حج پہ چلا جاؤں. بیت اللہ کو دیکھو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ سن لیں کہ یہ کلام اللہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ بیت اللہ سے زیادہ افضل ہے، جو میرے اور آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، ہماری مسجدوں کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں. اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ پر کئی دفعہ ایسے زمانے آئے کہ بیت اللہ سیلاب کے اندر بہہ گیا، گرا دیا گیا، پھر اس کی عمارتیں اٹھا لی گئی. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندر ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن ختم نہیں ہوگا. یہ ایسی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ محض گفتگو ہے، اللہ سے باتیں کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مدرسوں میں آئے، آ کے دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دل نکال دیا. بہت عظیم کتاب ہے. اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب بوڑھے آدمی کو یاد نہیں ہوتی، یہ صرف بچوں کو یاد ہوتی. 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، اس عمر میں یہ قرآن حفظ ہو جاتا ہے. اور اس عمر میں اس لیے حفظ ہوتا ہے کہ اس بچے کو بلوغت سے پہلے پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہے. یہ گناہ کی عمر ہی نہیں ہے، یہ پاکیزہ عمر ہے. اس پاکیزہ عمر کے اندر بچہ حافظ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی 40، 50، 60 سال کا شخص حفظ کرنا شروع کر دے تو 40 سال اور عمر اسے مل جائے، حافظ نہیں بنے.
اس لیے کہ اب اس کو دنیا کے گناہوں کی لذتیں لگ چکی، اب اسے پتہ چل چکا ہے کہ گناہ کیا ہو، اس سے کہیں نہ کہیں کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ کوئی اور ایسی چیز ہو، لیکن گناہ اس سے سرزد ہو چکا ہے۔ اب قرآن حافظ نہیں بنے گا، حافظ اس عمر میں بنے گا جو پاکیزہ عمر ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہے، ایسے فر دل کے اندر اترتا ہے اور حافظ ہوتا ہے۔ بہت عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھا کرو اور اس کو سمجھا کرو، اکیلے بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھا کرو، رات کو کے اندھیرے کے اندر اس قرآن کا جو نسخہ اسے اٹھا کے سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا کرو، اس کے اوپر اپنی آنکھیں رکھا کرو کہ میرے رب یہ تیری کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پیاری ہے، انہ لکتاب عزیز، اللہ فرماتے ہیں یہ میری کتاب ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔